اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بھی میں سب سے پہلے ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جنہوں نے گزشتہ 2 روز قبل اپنے ٹک ٹاک کے ذریعے جو ان پر الزام عائد کیا جاتا رہا ہے ماضی میں یا ابھی بھی جب سندھ کی تقسیم کی باتیں کی جا رہی ہیں تو ان پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ تقسیم جو تھی یہ ماضی میں بھی الطاف حسین صاحب نے کوشش کی تھی، اور اب جو تقسیم ہے وہ بھی اس کے پس پردہ بھی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں الطاف حسین صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم جو ہے وہ 1972-73 میں اس وقت ہو چکی تھی جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کر کے سندھ کو عملی طور پر جو ہے وہ تقسیم کر دیا تھا۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ جو کوٹا سسٹم جن لوگوں کے لیے نافذ کیا گیا تھا یا بزور طاقت سندھ اسمبلی سے منظور کروایا گیا تھا تو ان لوگوں کو تو کوئی فائدے نہیں پہنچ سکے، بلکہ اس کوٹا سسٹم کے ذریعے اب وڈیرانہ اور جاگیردارہ نظام جو تھا وہ ضرور مضبوط ہوا۔ کوٹا سسٹم لانے کا جو جواز تھا وہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو غریب لوگ، متوسط طبقے کے لوگ، جن لوگوں کے پاس اسکول موجود نہیں ہے، جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جن کے پاس اتنی فیسلٹی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ مزید آگے بڑھ سکیں۔ لیکن اس سلسلے میں اگر ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر اور یہ اگر 17 سالہ موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اقتدار بھی دیکھا جائے تو اس میں ان وڈیروں کے بچوں کو، ان سرمایہ داروں کے بچوں کو نوکریاں بھی ملی ہیں، ان کو ایڈمیشنز بھی ملے ہیں، اور فوائد جو تھے وہ سب کے سب ان سرمایہ داروں کو حاصل ہوئے ہیں جو آلریڈی جو تھے وہ زمیندار بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں۔ تو وہ جو غریب لوگ، جن لوگوں کے لیے، جن غریب سندھیوں کے لیے کوٹا سسٹم لگایا گیا تھا، اس میں 1% بھی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو کوٹا سسٹم تھا، اس کوٹا سسٹم نے ایک تو سندھ کی تقسیم کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کی پنایا، بلکہ اب جو مزید حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ سندھ میں مزید جو ڈویژنز بنیں گے۔ تو انہوں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ یہ جو تقسیم تھی یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو گزشتہ 17 سالہ دور اقتدار ہے، یا اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنائی گئی تھی، تو اس میں بھی کوٹا سسٹم سے بڑھ کر جبکہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نوازا گیا تھا، اور جو کوٹا سسٹم انہوں نے نافذ کیا تھا اس کوٹے پر بھی کبھی عمل درآمد نہیں کیا گیا، بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے ساتھ، ان کے نوجوانوں کے ساتھ، ان کو نوکریوں میں، ان کو تعلیمی اداروں سے محروم رکھا گیا۔ تو آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید جو ہے اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر سندھ کی تقسیم کو تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک تو انہوں نے یہ بالکل کلیئر کہا ہے۔ دوسرا ناظرین، گزشتہ 2 روز سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو مختلف ٹی وی چینلز پر پابندیاں تھیں، مثال کے طور پر میں جیو نیوز کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ جیو نیوز کی ویب سائٹ پر الطاف حسین کے جو تمام انٹرویوز تھے وہ ادارے نے ہٹا دیے تھے، اور 22 اگست 2016 کے بعد، تو معاف کیجیے گا، 2 روز قبل جو ہے وہ تمام انٹرویوز جو ہیں اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا گزشتہ اپنے ولاگ میں کہ جیو نیوز کے جو رپورٹر ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں اور ایک طویل عرصے سے جیو گروپ کے ساتھ وہ منسلک ہیں، مرتضی علی شاہ صاحب، جنہوں نے ایک انٹرویو دیا، کراچی کا دورہ کیا تھا، انہوں نے کراچی تشریف لائے تھے۔ کراچی کے بعد انہوں نے ایک یوٹیوبر کو ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ دنوں جب کراچی کا دورہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں اس وقت بھی سندھ کے شہری علاقوں کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا۔ پھر جیو نیوز پر بھی جو ہے وہ جو اپلوڈ کیے گئے ہیں انٹرویوز، اور اس کے ساتھ ساتھ
پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ویڈیو بنائی گئی ہے ARY نیوز کی جانب سے بھی، یا تو ماضی میں الطاف حسین کا نام لینا جو تھا شجرہ ممنوع تھا، لیکن اب چینلز پر جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کی خبریں بھی چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے تجزیے بھی چل رہے ہیں، پھر ان کے خلاف جو ویڈیوز ہیں وہ بھی چلائی جا رہی ہیں۔ تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، اور یہ لوگ اہل نظر سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی تھی اب اس کے ہٹنے کا ٹائم آ چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو چینلز ہیں اب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں جیو نیوز جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ واحد ایسا ٹی وی چینل ہے، اور واحد ایسا جنگ اور دا نیوز ایک واحد ایسا اخبار ہے جو جینین صحافی جو ہیں میر شکیل الرحمان، ان کے والد میر خلیل الرحمان، یہ جینین صحافی ہیں جنہوں نے اس ادارے کو سنبھالا ہے، اور ماضی میں بھی ان کی بڑی خدمات رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے اور اب بھی۔ تو جیو نیوز کے جو سلسلہ ہے وہ ایک جینین صحافی کی حیثیت سے، ورنہ جو دیگر چینلز ہیں دوسرے جتنے بھی چینلز ہیں وہ تمام بزنس مین لوگ چلا رہے ہیں، اور ان چینلز پر کو جو ہے وہ چلانے کا مقصد کیا ہے اب وہ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو ایک جینین صحافی کے ادارے کی جانب سے اور ان کے جو رپورٹرز ہیں ان کی جانب سے تجزیے پیش کرنا، پھر اس جینین صحافی کے جو ادارے کی جانب سے پرانے جو الطاف حسین صاحب کے تجزیے تھے یا انٹرویو تھے، یا ان کی جانب سے جو ویڈیوز چلائی گئی ہیں، تو ان کو دوبارہ اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں، اور غالباً وہ ان کے اداروں سے بھی اچھے معاملات ہیں، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ الطاف حسین صاحب پر جو پابندی تھی اب اس کا وقت جو ہے ختم ہونے کو ہے، اور اب یہ پابندی بھی ہٹنے جا رہی ہے۔ تو ناظرین ایک تو یہ سلسلہ ہے، دوسرا گزشتہ کئی روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئے صوبوں کی باتیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں سندھ کے حوالے سے، فرنٹیئر کے حوالے سے، KPK کے حوالے سے، اور بلوچستان کے حوالے سے۔ تو ایک نئی جو ہے سندھ میں خاص طور پر نئی سیاسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں مختلف بیانات بھی آ رہے ہیں، اور بیانات کے ساتھ ساتھ اب ہٹ کر صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز سکرن میں ایک مہاجر کے گھر پر اردو بولنے والا مہاجر جو جس کا تعلق متحدہ قومی مومنٹ سے ان کی ہمدردیاں تھی، ان پر حملہ کیا گیا، اور اس کے جاوید جو تھے، جاوید خانزادہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب یہ سلسلہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں دوبارہ شروع ہو چکا ہے، ورنہ پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے 1970 میں 71 کے بعد اور 77 تک بھی ان کی جانب سے لسانی فسادات کرائے گئے۔ اس کے بعد 1988 میں جو گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے جناب آفتاب میرانی مرحوم صاحب، انہوں نے شکارپور میں لسانی فسادات کروائے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ شکارپور سے جو تمام غیر مقامی تھے، جو پنجابی سپیکنگ تھے، یا جو مہاجر اردو بولنے والے تھے، ان کو وہاں سے منتقل ہونا پڑا تھا۔ اس طرح سے پھر 1993 میں بھی یہی سلسلہ ہوا، تو ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اردو اور سندھی کا ایک مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان فسادات کرانے کی پوری کوشش کی ہے، اور اس کا آغاز اب سکرن سے ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جن لوگوں کے لوگ مریں گے تو ان کی جانب سے رد عمل بھی آ سکتا ہے، لیکن میں ان تمام لوگوں کو سے میری گزارش ہے کہ وہ پرامن رہیں، اور قانونی طور پر قانون کا راستہ اپنائیں، قانونی طور پر جو چارہ کوئی ہو سکتی ہے وہ کریں، قاتلوں کی نشاندہی کریں، اور قانونی طور پر جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ تو اب اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ جنم لینا شروع ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو، میں نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر لسانی فسادات کے ذریعے وہ دوبارہ اس ساکھ کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنے تمام سندھی بولنے والے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پرامن رہیں اور ان سازشوں کو سمجھیں جو ماضی میں پیپلز پارٹی نے سندھیوں کے خلاف کی ہیں اقتدار میں رہ کر۔ اور اب اچھا، اس کا یہ جو کل واقعہ ہوا ہے سکرن میں، اس حوالے سے ہمارے سینئر صحافی امداد سومرو صاحب نے ان خدشات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے شہری علاقوں میں خدشات کا اظہار کیا تھا کہ شہری علاقوں میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن شہری علاقوں میں تو ایسا نہیں ہوا، اور دیہی علاقے سکرن سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
تو اس سلسلے میں تمام اپنے جو اردو بولنے والے بھائی ہیں یا جو سندھی بولنے والے بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ ان سازشوں کو سمجھیں، سوچیں، سمجھیں اور پیپلز پارٹی کی اس سازش کو ناکام بنائیں جو ایک مرتبہ پھر فسادات کرا کر دوبارہ اپنی ساکھ بحال کرنے کی کوششوں میں